اللہ کا ذکر کرنا کفارہ گناہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. جی اچھا ٹھیک. جی جی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاں نہیں نہیں صحیح 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 ٹھیک ہے. میاں ابھی کل عرس بھی تھا ہمارا، الحمدللہ آپ کے خلفاء بھی بیٹھے ہیں، اور ہم تو الحمدللہ ہر جمعہ کراچی میں ہوتے ہیں تو ملتی ہے صحبت آپ کی. تو معرفت کی بات ہو رہی تو کون سا ایسا ذکر جو متلاشی ہے معرفت کے ان کو کرنا چاہیے جس سے معرفت بھی حاصل ہو، جلدی یہ سفر بھی طے ہو، عشق مرشد بھی حاصل ہو، کیونکہ مرشد کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں. تو کون سا ایسا کلام، ایسے اسما اذکار جو آپ توفۃ عنایت فرمائیں گے آج سب بیٹھے ہوئے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے جس کو سرکار عالم نے افضل فرما دیا، بس اس کے بعد کوئی کلام کسی کو بھی نہیں ہے. یہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ جو بزرگان دین نے اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام الناس کے لیے بہترین ذکر ہے کہ عوام لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. اب جو عوام، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرایا کیوں جاتا ہے سلسلے میں، پہلی بات یہ ہے کہ شروع اس کو کیوں کیا جاتا ہے. شروع اس کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مبتدی جو ہے ابتدائیہ جو کر رہا ہے اس کے قلب میں استقامت پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے. ذکر سے مراد استقامت پیدا کرنا ہے، یقین پیدا کرنا ہے، وسوسوں میں نہیں زندگی گزارنا. اس کا ابتدا لا سے ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب بیسیکلی بات یہ ہے کیا کوئی معبود ہے؟ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو وہ کیوں کہہ رہا ہے، کیوں انکار کرا رہا ہے تم سے؟ بات تو یہی ہے کہ معبود تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انکار سے مراد کیا ہے؟ جب کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا انکار کیسا؟ انکار ہی تو اقرار کا سبب ہے. سبحان اللہ، اقرار کا سبب ہے. ہاں پوزیٹو ہوا نا، جبھی تو کچھ ہے کہ ایک نیگیٹو ایک پوزیٹو ہے. تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی نہیں ہے؟ اگر کوئی نہیں تھا تو انکار کیوں ہوا؟ اور کوئی ہے تو اس کا مطلب کوئی ہے جس سے انکار کیا جا رہا ہے. اب اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، ایسا تو نہیں ہے. شیطان سے اسے کیا خوف ہے؟ شیطان نہیں. وہ تو سمجھ بے نیاز ہے، واہ بے شک. سب اس کی مخلوق ہے. اللہ صبر. تو مخلوق سے خالق کو کیا خوف واہ. جو تمہیں انکار کرائے؟ لیکن معبود حقیقی کوئی بھی نہیں ہے. معبود حقیقی ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے. لیسا کمثلہ شیء، وہی معبود ہے بس، جس کی کوئی مثل نہیں ہے. سبحان
اور جس کی مثل ہو وہ معبود نہیں ہے. بے شک. تو جب اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے تو پھر معبود تو وہ یکتا ہی ہے بس. اب کون سے معبود ہے جن سے انکار کرا رہا ہے؟ وہ معبود امکنائی ہے، جو امکانی معبود ہے، سب میں موجود ہے وہ. اگر معبود امکنائی نہیں ہوتا تو لا الہ کا مقصد نہیں ہوتا، لا الہ کی ضرورت نہیں پڑتی کہیں. معبود امکنائی موجود ہے، اور وہ معبود امکنائی تمہارے اندر موجود ہے، ہر آدمی کے اندر موجود ہے. اسی سے انکار کرایا گیا ہے، تو اس سے انکار کر دیا. اور وہ معبود امکنائی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ جس نے انکار کیا طاغوت کے ساتھ وہ ایمان لایا اللہ پر. وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ کہ یہ معبود امکنائی ہے، اس سے کفر کر، اس سے کافر ہو جا. اب اس کی فہرست بڑی لمبی ہے. معبودوں میں سب سے بڑا معبود امکنائی جو ہے وہ تمہارا اپنا نفس ہے، تمہاری اپنی خواہش. یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک. شیطان تو ہے ہی نہیں نا کچھ. شیطان اس لیے کچھ نہیں ہے کہ شیطان کو بھی گمراہ اس کا ہی نفس نے کیا تھا. اس لیے وہ تو معبود شیطان کا بھی ہو گیا. تو شیطان سے خطرہ قطعاً نہیں تھا. خطرہ تو اس سے ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا تھا، اور وہ تھا معبود امکنائی جو اس کے اندر تھا، وہ جس کی خواہش تھی. اور اس کی خواہش کیا تھی؟ وہ تھی برتری. نام کے ساتھ نام جوڑنا چاہتے ہیں. نام کے ساتھ نام جوڑنا چاہتا تھا. اور پھر خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ مردود سجدہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تکبر کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہ اور اس نے تکبر کیا سو ہم نے اس کو کافر کر دیا. اس کا مطلب ہے سجدے کا جھگڑا نہیں تھا، تکبر کا جھگڑا تھا، بڑھائی کا جھگڑا تھا. وہ جو معبود امکنائی پیدا ہو گیا تھا اس نے کافر کر دیا تھا، اور جس کے اندر معبود امکنائی پیدا ہو جائے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. یہ نفس بھی تو تخلیق رب کی ہے نا. بالکل سب کچھ رب کی مخلوق ہے، بالکل رب کی ابھی آپ نے مخلوق ہے. فرمایا نا کہ خالق کو اپنی مخلوق سے کیا خطرہ. خالق کو اپنی مخلوق سے کچھ خطرہ نہیں ہے، لیکن مخلوق کو ہی مخلوق سے خطرہ ہے نا. خطرہ تو مخلوق کو ہے مخلوق سے، کیونکہ نہ خالق سے مخلوق کو خطرہ ہے، نہ مخلوق کو خالق سے خطرہ ہے کوئی. یہ ذرا وضاحت فرمائیں اس کی. تمہیں اللہ سے کیا خطرہ ہے بتاؤ؟ کوئی خطرہ نہیں، تو کریم ہے، فضل فرمانے والا ہے نا. اگر تم اس کو نہیں بھی جانتے تو بھی تمہیں کیا خطرہ تھا اس سے؟ وہ تمہیں کھانا دے رہا ہے، پینا دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، ہر نعمت دے رہا ہے، تمہیں خطرہ کس کا ہے؟ نعمت ہے وہ چل رہی ہے. اگر تم نہیں پہچانتے اپنے رب کو کہ میرا رب کون ہے، تو بھی اگر کوئی نعمت کم ہو جاتی تو تم کہتے یار میں نے پانی نہیں دیا تھا، میری کھاد جل گئی، فصل جل گئی. یہ نہیں کہتے اللہ نے خراب کر دی. صحیح. جیسے جو لوگ آج بھی اگر بھی کہتے تھے نہیں جانتے نہیں پتہ ہے دین کا. تو تمہیں تمہارے رب سے تو کوئی خطرہ نہیں، صحیح. اور رب کو تم سے کوئی خطرہ نہیں. بالکل. تمہارے ہاتھ تھوڑی آنے والا ہے کوئی جو خطرہ ہو جائے گا. تو خطرہ معبود مخلوق کو مخلوق سے. اچھا اب گویا نفس کیا چیز ہے؟ نفس نفس کا خالق وہ ہے
اور اسی کو وہ مطمئنہ بھی کہہ رہا ہے، اسی سے وہ راضی بھی ہو اسی رہا سے ہے، وہ راضی بھی ہے. فضیلت بھی دے رہا ہے. کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کہ نفس کو موت بھی ہے، فنا بھی ہے، ختم کھانا بھی ہے اس کو، اور یہی معبود امکنائی بھی ہے. ٹھیک ہے نہیں. اب بات ایک کلیہ ہے، یہ قدرت کا بنایا ہوا کلیہ ہے، یعنی کہ انسان کا نہیں، قدرت کا بنایا ہوا کلیہ ہے کہ جب دو چیزوں کا آپس میں ملایا جاتا ہے تو تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ دو نہیں رہتی پھر، وہ تیسری کیفیت ہو کر وہ ایک غالب کیفیت ہو جاتی ہے. اور وہ غالب کیفیت کیا ہوتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں چینی ہو اور پانی ہو. ایک مثال ہے یہ، اگر تم سے کوئی سوال کرے، تم کسی سے پوچھو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ کیا جواب دے گا کہ پانی ہے. اور جب تم پوچھو اس میں کیا ہے تو تم کو وہ کہے گا چینی ہے. اب تم چینی کو پانی میں ڈال دو اور اس کو گھول دو، اب پوچھو کیا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ شربت ہے. اب چینی کی حیثیت ختم ہو گئی، پانی کی حیثیت ختم ہو گئی، ایک دو چیزیں مل کے تیسری چیز پیدا ہو گئی جس کو تم شربت کہو گے. اب کوئی بھی بیوقوف سے بیوقوف آدمی اس کو پانی نہیں کہے گا پانی ہے. نہ کوئی یہ کہے گا یہ چینی ہے خالی. اب وہ اپنے افعال سے پہچانی جائے گی، افعال کیا ہے، میٹھا ہے، فعل اس کا، اور حیثیت میں کیا ہے، یہ شربت ہے. تو جب جذب میں روح پھونکی گئی تو دو چیزیں اکٹھی ہوئی تو تیسری چیز کے پیدا ہو گئی جو نفس کہلائی. یہ جسم اور روح کا ملاپ نفس کہلایا. نفس خود پیدا نہیں ہوا، الگ سے کوئی چیز نہیں ڈالی گئی. جب روح کو جسم میں داخل کیا کہ دو چیزیں آپس میں ملی تو ایک تیسری کیفیت پیدا ہوئی جو نفس کہلائی. اور جب روح کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے تو تیسری کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی اثرات، باقی کیا رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت ہو گئی نفس کو، کہ وہ جس سے الگ ہو گیا تو تیسری کیفیت جو پیدا ہوئی تو ختم ہو گئی. آپ فرماتے نا سب چیز کیفیات کا نام ہے. اب وہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ روح رہ گئی ہے، مٹی ہو گیا، جو مٹی تھی مٹی میں مل گئی، نفس ختم ہوا. اب اس کا دونوں کا ملنا بڑا خطرناک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب اس کے ملنے سے ایک بات پیدا ہوئی ہے یہ، ورنہ روح تو عرفان رکھتی تھی اپنے رب کا، اور روح نے کب انکار کیا؟ روح سے کہا تو کلمہ پڑھ، رب نے روح سے کہا تھا کلمہ پڑھ مسلمانوں، روح سے نہیں کہا کہ تو مسلمان ہو جا. روح سے تو پوچھا الست بربکم، وہاں کہا تھا لا الہ الا اللہ کے، وہاں سوال کیا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روح نے انکار کیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ معلوم کرا. کیوں نہیں؟ تو ہمارا رب. تو اس کا مطلب ہے روح کو تو معرفت ہے رب کی اپنے، اس لیے وہاں کلمہ نہیں پڑھوایا گیا. جہاں یہ محجوب ہو گئی اور ایک تیسری کیفیت میں آ گئی تو اب دو حالتیں پیدا ہو گئی، خیر اور شر کی. تمہارا قلب جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، خلق اور امر میں. اس کا ایک حصہ
خلق ہے اور ایک حصہ امر ہے. اب بات یہ ہے کہ اب تمہاری روح پر غلبہ خلق کا رہتا ہے یا امر کا رہتا ہے؟ اگرچہ خلق کا غلبہ ہو جاتا ہے، امر محجوب ہے، کیوں کہ نفس ظاہر کو جانتا ہے اور اس کی خواہش کرتا ہے. نفس ظاہر کو جانتا ہے اور اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کی خواہش کرتا ہے. تو ظاہر خلق ہے تمہارے سامنے، امر نہیں. تو تم اس سے مانوس ہو جاتے ہو، اس سے رجوع کرتے ہو، اس سے محبت کرنے لگتے ہو، اور اس کی محبت میں، اس کے رجوع میں تم سب کچھ بھول جاتے ہو. پھر تمہیں خالق یاد نہیں رہتا. پھر تم اس کی خواہش پوری کرنے میں لگ جاتے ہو. یہی معبود امکنائی ہے. خوبی کی بات یہ ہے کہ جس معبود کی تم پوجا کرتے ہو، کسی کو شرک کرتے ہو، بدعت کرتے ہو، جو بھی کچھ کرتے ہو تم، وہ بھی تم اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کرتے ہو. انسان تو کسی کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ تو رب بھی اپنی خواہش کی وجہ سے مانتا ہے. کہ جہاں سے اس کی خواہش پوری ہو جائے وہی اس کا معبود ہے. اسی کو بڑا مان لیتا ہے، اسی کو حاضر روا مان لیتا ہے. کفر دو حالتوں میں ہے، ایک سریان، ایک خفیان. سریان کفر تو ظاہر ہے، لیکن جو مخفی کفر اور شرک ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اور کلمے سے مراد مخفی کفر سے ہے. کیوں کہ یہ کفر حقیقی، یہ باطل نہیں ہوتا. کفر ظاہر باطل ہو جاتا ہے. جو کفر ظاہر ہے، کفر سریان ہے، وہ غیر حقیقی ہے. تو امت پر اجتماعی شرک کا خطرہ نہیں ہے. میری امت اجتماعی مشرک نہیں ہوگی، مگر انفرادی کا نہیں کہا. اگر حقیقت کی نظر سے دیکھو تو یہ سریحن کافر نہیں ہے، لیکن یہ خفی مشرک ہے. اور چونکہ خفی شرک حقیقی ہے، اس لیے کہا وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، کہ کفر کر طاغوت کے ساتھ. یعنی کہ اپنی خواہشات کو بدل دے، ان سے کفر کر لے، ان کو حق کی طرف موڑ دے. کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ کوئی خواہش پیروی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کے حکم میں، اللہ کی حدود میں آئے، ورنہ شرک خفی میں، شرک حقیقی میں مبتلا رہے گا. ہم پیدا ہی مشرک ہوتے ہیں، مر ہی مشرک جاتے ہیں. جس نے صریحاً کفر سے ایمان توبہ کری اور وہ ایمان لایا تو وہ ظاہراً ایمان والا ہو گیا،
وہ ایمان والوں کی صف میں آ گیا، کیونکہ ایمان والا ہونا ظاہراً عمل پر ہے، مگر جس نے مجاہدہ کیا اور اس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور اس کو توڑا اور اس کی خواہش پہ عمل نہ کیا، اس نے مجاہدہ کیا، تو وہ فلاح والوں میں ہو گیا، انہوں نے فلاح پا لی۔ فلاح یہی ہے کہ تو شرک خفی اور شرک جلی سے پاک ہو جائے، پھر تو اس کا ہو گیا، پھر تو اس پر ایمان لایا، پھر ہے وہ یومن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ پھر تو نے وہ مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں۔ سبحان فلاح یہی ہے کہ پھر وہ ٹوٹے نہ۔ آئی نہ سمجھ بات؟ نہیں تو ہم صریحاً کفر سے انکار کر رہے ہیں لیکن خفیاً شرک میں مبتلا ہے، اور لا الہ کا مفہوم ہی یہی ہے۔ کہ خطرہ معبود امکنائی سے ہے، معبود حقیقی کوئی دوسرا نہیں، معبود حقیقی وہی یکتا ہے۔ اور خوبی کی بات، ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ معبود حقیقی سے کسی کو انکار ہی نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہو جو اللہ سے انکار کرے؟ تو پھر جو جھگڑا ہی نہیں ہے پھر کوئی، جب اس کی مخلوقوں سے انکار ہی نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات پر ہے؟ جھگڑا تو ان سے ہو جو انکار کریں، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ جب اس سے انکار نہیں ہے تو پھر بھی وہ کافر ہے۔ وہ انکار کر کے بھی کافر نہیں ہے، اقرار کر کے بھی کافر ہے، اور تم انکار کر کر بھی مسلمان نہیں ہو، یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ حالت میں دونوں ایک ہی ہو، ایک سرین کفر میں مبتلا ہے، ایک خفی شرک میں مبتلا ہے۔ اچھا، بڑا کافر یہ ہے جو شرک خفی میں مبتلا ہے، وہ بڑا نہیں ہے۔ کیوں بڑا نہیں ہے وہ، اور یہ بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ توبہ کر کے مسلمان ہو سکتا ہے، یہ کبھی توبہ ہی نہیں کرے گا اس پر، یہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ صحیح سمجھتا تو انکار ہی نہیں کر سکتا، وہ اس سے انکار کرا رہا ہے، یہ اس سے انکار کر، اس کو رد کر دے۔ نفس کی کتنی حالتیں ہیں؟ امارہ، لوامہ، مطمئنہ اور راضیہ۔ جب یہ چار مقام طے کرتا ہے تو مرضیہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور جب وہ مرضیہ میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے ارجی، پلٹ جا۔ اس مقام میں پھر بھی نہیں رکھتا، کہتا ہے ارجی، پلٹ جا۔
کیونکہ یہ ظالم اور جاہل ہے، یہ اس مقام میں کیسے رہے گا؟ اس کو پلٹنا ہی ہوگا۔ تو جب ہم وہ مقام طے کر کے راضیہ میں داخل ہوتے ہیں نا، تب ہم اس مقام میں آتے ہیں جو لا الہ کا مفہوم ہے۔ ابھی الا اللہ کا نہیں ہوا، الا اللہ کا مقام تو مرضیہ میں ہے۔ مقام میں بقا ہے وہ۔ سارے مقام لا الہ میں ہیں۔ کیوں؟ کہ ایک بات کا انکار، ایک بات کا اقرار۔ یہ انکار اور اقرار میں ہی ساری زندگی گزرتی ہے، صرف لا الہ میں ہی گزرتی ہے۔ الا اللہ تو آخر میں حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقام فنا ہے۔ اسی کے لیے کہا ہے کہ کل من علیہ فان، یہ لا الہ کا مفہوم ہے۔ وَيَبْقَهُ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ تو لا الہ ساری زندگی اسی پر ہے، پورا قیام زندگی کا اسی پر ہے۔ انکار ہی کرتا رہے گا بس۔ ہر انکار کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، جو انکار غیر حق سے کرے۔ ہر غیر حق سے انکار کرنے والا حق کا اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے کہ جب تم لوامہ میں ہوتے ہو، امارہ میں ہوتے ہو، تو لوامہ کی طرف چلتے ہو، یعنی کہ امارہ سے انکار کرتے ہو۔ امارہ سے اعلی لوامہ ہے۔ جب ہم اعلیٰ کی طرف چلتے ہیں تو اسفل سے انکار کرتے ہیں، تو اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ امارہ سے نکلتے ہیں تو لوامہ کی طرف جاتے ہیں۔ جب لوامہ میں جاتے ہیں تو پھر لوامہ مطمئنہ کے آگے اسفل ہے، تو پھر ہم اعلیٰ کی تلاش میں اسفل کا انکار کرتے ہیں ایک اور، تو ہم اس سے آگے بڑھ کے درجہ مطمئنہ کا حاصل کرتے ہیں۔ اب مطمئنہ جو ہے وہ راضیہ کے آگے اسفل ہے۔ تو چونکہ ہم حق کے لیے حق ایک کا انکار کر رہے ہیں، اب امارہ لوامہ کے آگے غیر حق ہے، اور لوامہ مطمئنہ کے آگے غیر حق ہے، اور مطمئنہ راضیہ کے آگے غیر حق ہے۔ اسی لیے ہر اسفل کا قتل اعلیٰ کے لیے جائز ہے۔ تو ابھی تو ہم لا الہ میں پھنسے ہوئے، تو الا اللہ کب آئے گا؟ وہ شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے میوے تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ اگر ہوش آ جائے تو یہ ساری عبادت ہو جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر کا مفہوم ہی یہی ہے کہ تو لا الہ سے نکل، اس کی جستجو میں رہے، نکلنے کی۔ ہاں، جب تک تو اس کی جستجو میں رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو غافل نہیں ہے، اور جب تو اس سے نکلنے کی جستجو ختم کر دیتا ہے تو غافل ہے۔ اور جو غافل ہوئے وہ کافر ہوئے۔ کیوں؟ کہ غافل انقطاع میں آ جاتا ہے،
وہ منقطع ہو جاتا ہے. عاصی غافل نہیں ہوتا, اسے اسیاں کی فکر رہتی ہے اس لیے عاصی ہوتا ہے. لیکن غافل ساری فکریں چھوڑ دیتا ہے, غافل ہو جاتا ہے, وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جو دم غافل سو دم کافر کا مراد یہ لا الہ ہے. یہ تو کس طریقے سے ذکر کریں, آپ کا خاص طریقہ کیا ہے آپ ارشاد آئے نا حضرت, دیکھو زبان سے ادا کرنا تو ایک الگ میٹر ہے, وہ ایک تکرار ہے, ایک وہ ہے کولی کا گدھا اور گھوڑا یا اونٹ یا بیل, چلتا رہے وہی چلتا رہے وہی چلتا رہے وہی, اور جب پٹی ہٹائی تو اس نے کہا لے میں تو سارا دن چلتا رہا تھا, یہ تو یہ کھڑا ہوں. کلام اپنے مفہوم پر ہے, اور کلام کا مقصد اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے. یہ کلیہ بھی رب نے قائم کیا, بندوں نے نہیں کیا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ ہوں, میں نے چاہا کہ میں پوجا جاؤں یا جانا جاؤں. جانا نہیں. کیا ہے حدیث میں؟ میں پہچانا جاؤں. تو تم پہچان کر رہے ہو, تم تو پوج رہے ہو. تو جو اس کا مقصد ہی نہیں تھا تو وہ کام کر رہے ہو. اس نے کب کہا میں پوجا جاؤں؟ اچھا پھر اس کو تمہیں پجوانے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ, وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے سبحانہ تعالی ما تصفون. کیا معنی ہوئے اس کے؟ جو تم اس کی توصیف و تعریف بیان کرتے ہو وہ اس سے پاک ہے. اب بتاؤ جب وہ توصیف و تعریف سے پاک ہے تو تم کیا کسی پوجا کر رہے ہو؟ بھائی تم تو اسی کے لیے ہو نا جس کی ضرورت ہو, اور وہ تمہاری قدر بھی کرے گا. کیا اس کی تو مجھے ضرورت ہے. دکاندار گاہک کی قدر کیوں کرتا ہے؟ کیوں بڑے پیار سے بات کرتا ہے, نرمی سے بات کرتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس آئیں تاکہ میری بکری ہو, دکانداری ہو. شیطان تمہاری فرمائشیں بہت صورت کے ساتھ کیوں پوری کرواتا ہے؟ تاکہ تم اس کی طرف راغب ہو, کیونکہ اس کو تمہاری ضرورت ہے نا. لیکن جو تمام اس تعریفوں سے اور توصیفوں سے پاک ہے, بارہ تر ہے, جو تم اس کے بیان کرتے ہو, تو اس سے تمہاری کیا ضرورت رہ گئی؟ اچھا جب تم نہیں تھے تب وہ کیا تھا؟ وہ آلہ نہیں تھا, وہ معبود نہیں تھا, وہ رب نہیں تھا. اور جب تم نہ ہوگے تو کیا ہوگا؟ اب جو بتاؤ, جب بھی رب تھا, جب بھی رب ہوگا, تو پھر تمہارے ہونے کی یا نہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ تو تم تو کام ہی الٹا کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. تم تو پوجنے میں لگے ہوئے اس کو. جو پوجنے کی چیز نہیں ہے, وہ تو جاننے کی چیز ہے. اس نے تو جستجو میں ڈالا ہے تمہیں کہ صحیح کر مجھ تک پہنچنے کی جستجو کر, میں کون ہوں, پہچان مجھے میں کون ہوں. کیوں کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت باولیا از بہتر عبادت 100 سالہ بے ریا. کیوں کہ یہاں تو پوج رہا ہے, وہاں تو پہچان رہا ہے.
پھر وہ صلہ پجاریوں کو پوجنے کا دیتا ہے اور پہچاننے والوں کو دوستوں کا. جس نے اس کو پہچانا اس کا دوست ہے. اور باقی پجاری. اب بھائی پوجا کیوں کر رہے ہیں یہ میری؟ کیا ان کا مقصد ہے کہ لے جنت دے دو ان کو؟ جنت مل گئی مگر وہ تو نہ ملا پھر بھی. جنت تھی کس کی اور جنت تھی کس کے لیے؟ میں جنت کے لیے نہیں ہوں، جنت میرے لیے ہے. اور میں جس کے لیے ہوں وہ رب ہے. میں جنت مانگوں نہ مانگوں، طلب کروں نہ کروں، مجھے حاجت ہو نہ ہو، لیکن مجھے میرے رب کی حاجت تو ہمیشہ ہے. تو میں اسی کو پہچاننے کی جستجو میں نہ لگ جاؤں. اس سے بہتر کہ میں جنت کو پہچانوں. اب رہ گئی بات قرآن میں جو ذکر کیا اس نے تو فطرت انسانی کے تحت کیا. انسان کی فطرت ہے یہ سودا کرے. یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے. یہ دو کام کرتا ہے، یا تو یہ خوف میں کرتا ہے یا یہ شوق میں کرتا ہے. مثلا لالچ میں کرتا ہے، یا تو یہ کچھ کام لالچ میں کرتا ہے یا کوئی ڈر کے کرتا ہے. اب سعودی عرب میں کوئی سنگل نہیں توڑتا. کیوں نہیں توڑتا؟ کہ سنگل توڑتے اس کی جو ہے نا چالان ہو گیا. اب ضرورت نہیں کرنے کی، کراس کی اور ہو گیا چالان. اب اس کے گھر پہنچ جائے گا، اس نے بھرنا ہی بھرنا. خوف ہے نا اس لیے نہیں کرتا کہ آج 200-300 روپے جائیں گے لہذا 1 منٹ صبر کر لو. اب یہاں پر کیوں نہیں رکتے؟ یہاں خوف ہی نہیں ہے. یہی لوگ ہیں نا، یہ وہیں جاتے ہیں تو سنگل پہ انتظار کرتے ہیں، یہاں تو بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے. کوئی مر جائے کوئی کچھ ہو جائے ان کو فکر ہی نہیں کسی کی، کیونکہ یہاں خوف نہیں ہے. یہ فطرت انسانی ہے کہ یا تو یہ کام کرے گا لالچ میں یا کرے گا خوف میں. تو اللہ نے دونوں باتیں ان کے سامنے رکھی کہ دیکھو یہ جنت کی نہریں بھی، جنت بھی ہے، حوریں بھی ہیں، اور یہ تمہارے لیے عذاب بھی ہے. دیکھو لو تم بدماشی کرو تو ڈنڈے بھی ہیں. اب یہ کچھ تو خوف میں کر رہے ہیں اور کچھ لالچ میں کر رہے ہیں. دیکھو رب کے لیے کون کر رہا ہے؟ ایک ہوتی ہے مراد کے لیے آنا اور ایک ہوتا ہے سرکار کے لیے آنا. ایک آدمی کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو یا تو اس کی محبت میں جاتا ہے یا اس کی مراد کے لیے جاتا ہے یا اس کے خوف میں جاتا ہے. اب اگر کوئی خوف میں جاتا ہے تو بادشاہ کو پتا ہے تو ڈر کے مارے آیا تو اس سے ویسے ہی بات کرے گا. جو مراد کے چکر میں جائے گا لالچ میں وہ اس سے ویسے ہی بات کرے گا. لیکن جو بادشاہ کی محبت میں گیا ہوگا اسے نہ خوف ہو نہ لالچ ہو اس سے ویسی بات کی جائے گی. بات تینوں سے ہی ہو رہی ہے تو وہ جزا تینوں کی دے گا. لیکن افضل کیا ہے؟ اس کی محبت، اس کے لیے کرو جو کچھ کرنا. تو بات یہی ہے کہ لا الہ کا مفہوم جو ہے ساری عمر چلتا ہے. اب رہ گئی بات ہمارے ذکر کرنے کی، تو ہم ذکر کیا کریں؟ ہمارا ذکر کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے پہلے تو کہ جب آدمی ذاکر ہوتا ہے اور ذکر کے لیے بیٹھتا ہے، جب وہ لا کہتا ہے اور لا کھینچتا ہے تو نفی کرتا ہے اپنے نفس سمیت تمہارے تمام جہانوں کی، سب کچھ کرتا ہے.
لا میں ساری یہی نفی ہوتی ہے، سارا یہی تصور ہوتا ہے کہ سب کچھ فنا ہے، کل من علیہ فان میں ہے وہ. اب وہ جتنی دیر اس میں لا میں رہے، چاہے وہ لمحہ ہی ہو، اور جب وہ اللہ کی طرف مارتا ہے تو صرف وہ یب کہو وجہ رب میرا رب باقی ہے. تو جب آدمی اس تصور سے اور اس کو رکھ کر ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. ایک جگہ کہتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، تمنا کرتا ہے. تو جب تم اس تصور میں جب ذکر کرتے ہو، اس تصور میں جب ذکر کرو گے تو وہ دنیا کو، تمہاری خواہشوں کو فنا کر دے گا اور وہ باقی رہ جائے گا. تمہارے اندر سے آٹومیٹک جب آدمی آگ جلاتا ہے تو پھر سب کچھ جل جاتا ہے. اگر آگ لگا دو اس کمرے میں تو جو کچرا ہے وہ بھی جل جائے گا اور جو قیمتی سامان ہے وہ بھی جل جائے گا، کمرہ صاف ہو جائے گا پورا. تو تم اس میں قیمتی اور کچرا باقی مت رکھو کہ کیا قیمتی اور کیا کچرا ہے، اس کو باقی مت رکھو، بس لا الہ کی ذات میں لے آؤ. جب اس مقام میں آن کے ذکر کرو گے تو ذکر فائدے مند ہوگا، ورنہ ساری عمر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہو. بزرگ کہتے ہیں کہ ذکر بے فکر کتے کی بھونک. کتے کی بھونک یعنی کہ کتا بھی تو رات بھر بھونکتا رہتا ہے، کچھ نتیجہ نکلتا ہے اس کو بھونکنے کا؟ نہیں نکلتا. مسافر آ رہے جا رہے ہوتے ہیں کہنے تو بھونکتا ہی رہتا. فکر اور غور کے ساتھ ذکر کریں. ہاں، لیکن جب مالک کا کتا ہوتا ہے اور وہ بھونکتا ہے تو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے؟ یہ چوروں سے محفوظ کر دیتا ہے اور مالک بھی ہوشیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فکر سے بھونک رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. یہی حالت ہے ذکر میں کہ ذکر فکر کے ساتھ کرو، اور فکر یہی ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو، مفہوم کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، پہچانو اس کو، جانو اس کو. بے فکر ذکر کرنا اسی لیے کتے کی بھونک ہے کہ وہ تم پوجا کر رہے ہو، اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے. ہاں، کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا، بے مقصد ہے یہ ذکر کرنا. لا الہ الا اللہ تمہارا بے مقصد ہو جاتا ہے اگر تم مفہوم نہیں جانتے اس کا، اور تم مفہوم کے ساتھ ذکر نہیں کر رہے ہو. تم مفہوم کے ساتھ کرو، اور جب تم میں یہ کیفیت پیدا ہونے لگے، اور یہ بات ہے، یہ خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب انسان ایک پروگرام کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کو ایک ذہن میں پروگرام ہوتا ہے، اس کے ساتھ جب ذکر کرتا ہے تو اس پروگرام کا ظہور ہوتا ہے. عرفا کا قول ہے، عارفوں کا، کہ عارف اپنا رب آپ ہے، اس کا کوئی رب نہیں ہے نا. اس لیے کہ اس کی معرفت خود تخلیق کرتی ہے سب کچھ. معرفت ہونا جاننا ہی ہے، پہچان نہیں ہے. تو جب تم ذکر کو پہچان کر کرتے ہو، جان کر کرتے ہو، تو تمہیں ذکر کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور جب ذکر کا مفہوم حاصل ہوتا ہے، ذکر کی معرفت یہ کہ ذکر کا مفہوم تمہیں حاصل ہو جائے اور تمہارے اندر وہ کیفیت بن جائے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیفیت جہان میں نہیں ہے، خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے اندر ہی ہے. اب آپ کی آنکھوں پہ اگر بلو چشمہ لگا دیا جائے اور پوچھا جائے دیکھو ذرا زمانہ کیسا ہے، تو آپ کیا بتاؤ گے؟ کیا نیلا نیلا ہے. لیکن سب کو نیلا دکھ رہا ہے کیا؟ سب کو تو صحیح دکھ رہا ہے، تمہیں نیلا کیوں دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ تم اس کیفیت میں ہو، تمہارے پہ چشمہ اس
کا لگا ہوا ہے، ابھی تم اس کے ذریعے دیکھ رہے ہو جہان کو. تو جب آدمی جہاں کو معرفت کے ذریعے دیکھتا ہے تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے اس کی، پھر جہان نظر نہیں آتا اس کو، پھر رب نظر آتا ہے اس سے. پھر وہی کیفیت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. ورنہ کہیں بھی تو نہیں ہے. اور جہاں وہ نہیں ہے وہاں عبادت بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے، وہ عبادت ہی ساہوں نہیں جہاں وہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ احسان ہے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. تم نے دیکھا کبھی رب کو؟ تو پھر نبی نے کیوں فرمایا کہ تو اسے دیکھ رہا؟ لا تدرک الابصار، تو اسے نہیں دیکھ سکتا. آپ فرما رہے ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے، ایسے کر اس کی عبادت، یہ احسان ہے. اور رب کہہ رہا ہے کہ لا تدرک الابصار، تو وہ دیکھنا کون سا ہے پھر؟ آپ فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ پہلی بات سمجھ میں نہیں آتی آسانی سے. بڑی معرفت ہے اس بات میں. وہ کہتا ہے تو مجھے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ آنکھوں پر میرا ہاتھ ہے. وہ تو بڑی بات ہے، وہ تو رب ہے. وہ ہماری سمجھ میں کیا آئے گا؟ جو ہماری سمجھ میں نہیں تو وہ ہماری دیکھنے میں کیا آئے گا؟ پہلی بات ہے یہ. اس نے تم پہ ثابت کر دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، نبی کے سائے کو تمہارے سے پوشیدہ کر کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک جو تھا وہ محیط تھا لوگوں کی بینائی پر. اس نے لوگوں کی بینائی کا احاطہ کیا ہوا تھا تو کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لوگ اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے. جس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا سایہ تھا یا نہیں تھا. لیکن لوگوں کا قول بیان یہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا، اگر تم سے پوچھو کہ رب موجود ہے، کہیں نظر آ رہا ہے، تم کیا کہو گے؟ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تمہاری آنکھوں پر محیط ہے. لا تدرک الابصار، آپ کا سایہ مبارک بھی تمہاری آنکھوں پر محیط تھا. یہ آپ کی صرف سایہ کا کمال تھا کہ تمہاری آنکھوں پر اس کا آتا تھا، تو رب کا کیا کمال ہوگا؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ رہے ہو، لیکن ان کا سایہ نہیں دیکھ رہے. چونکہ ان کو دیکھ رہے تھے صرف اس لیے کہ وہ ان کا دکھانا تھا. تمہیں دکھایا گیا تھا تو تم دیکھ رہے تھے، کیونکہ تم نہ دیکھتے تو ہدایت کیسے لیتے؟ اور جس چیز سے تمہیں ہدایت کی ضرورت نہیں تھی تمہیں یہ دکھا دیا کہ دیکھو تمہاری بینائی پر اس کا آتا ہے. تو انسان کی تو حالت یہ ہے کہ آپ کی صرف سایہ مبارک نے ہی انسان کی بینائی پر احاطہ کر لیا اور دیکھنے سے عاجز ہو گئی ہے اس کو. تو رب کی کیا بات ہے؟ رب نے اپنے محبوب کو تو ظاہر خود کرا تھا جان کا.
یہ مفہوم لا کا تھا، یہ سایہ لا میں گم تھا. حضرت امام حسین عالی مقام، ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی. تو نشست ہوئی حضرت خضر سے، نشست ہوئی. علیہ السلام. جی جی اللہ کرم. اچھا ٹھیک ہے. جی آ جانا. ٹھیک. تو وہ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو بات ہونے لگی معرفت سے. تو آپ نے باتوں باتوں میں بات ہوتی رہی. تو بات تھی سیر کی. تو آپ نے فرمایا کہ یا حسین، مجھ سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. میں تحت ذرا سے لے کے عرش عظیم تک دیکھ سکتا ہوں. کس کا دعویٰ تھا یہ؟ حضرت خضر علیہ السلام. میں کہا صحیح ہے. آپ نے فرمایا کہ میں چھپتا ہوں. کیا؟ آپ مجھے ڈھونڈو گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے آنکھیں مچ لی، آپ غائب ہو. تھوڑی دیر بعد حضرت خضر فرمانے لگے حسین کہاں ہو، آپ ظاہر ہو جاؤ. آپ ظاہر ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اے امام، میں نے آپ کو 33 ذرا سے لے کے عرش عظیم تک دیکھا، لیکن آپ کہیں نہیں تھے. آپ کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میں لا میں تھا. ان کا بے شک آپ سچ فرماتے ہیں. یہاں ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہے، نہ یہاں چھپنا آسان ہے، نہ یہ ڈھونڈنا آسان ہے. اللہ ہی جس کو ظاہر کرے بس اس کو ہوتا ہے. تو یہ لا کا مقام ہے. تو لا الہ کو بس چھوٹی سی بات نہیں ہے. اسی لیے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا کہ غور فکر سے کرو. غور و فکر سے کرو. جب آدمی میں یقین پیدا ہو جاتا ہے اور غور و فکر پیدا ہوتی ہے اور لا کا مفہوم ظاہر کرنے لگتا ہے، ضرور ہونے لگتا ہے، اس میں کیفیت بننے لگتی ہے لا کی، تو پھر اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. پھر اس پر یہ ذکر سہ ضربی کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ. 4 ضربی جب اس سے نکلتے ہیں تو پھر ہم 1 ضربی 2 ضربی میں آتے ہیں، پھر الا اللہ، پھر حالت بقایا، پھر اس کا الگ تصور ہے. پھر جب الا اللہ کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر صرف اللہ پہ آتے ہیں، پھر اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. پھر بس پھر جب اس کی بھی تکمیل ہوتی ہے تو پھر ہو کا ذکر ہوتا ہے. پھر مقام ہو ہے، وہ مقام فنا حویت ہے. لا جو ہے مقام ناسوت ہے. مقام ناسوت ہے، اور مقام ناسوت سے انکار لازم ہے. کیوں؟ کہ یہ مقام ہی نہیں، یہ تو صرف فریب ایک شہر عظیم ہے.
آئی نا سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ کے مقام میں ہے کہ جب تم اس سے نکلتے ہو، انکار کرتے ہو تو اس سے نکلتے ہو. پھر اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اگلا سلسلہ ہے الہ کا. یہ مقام ملکوت ہے. اطاعت کا عالم، عبادت کا عالم. آئے نا سمجھ میں؟ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. ہاں، لیکن وہ جماعت دوسری ہے کہ جو صرف رکوع میں ہی ہوتے ہیں یا پھر سجدے میں ہی ہوتے ہیں یا پھر قیام میں ہی ہوتے ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ یہ مقام ملکوت ہے. آئی نا سمجھ بات؟ وہ کلام دو حالتوں میں ہے. ایک حالت عوام الناس کے لیے ہے، ایک خواص کے لیے ہے، وہی کہ قیام کرنے والے ساتھ قیام کرو، جھکنے والا جھک جاؤ، رکوع کرنے والے رکوع کرو. وہ حالت دو حالتوں میں ہے. ایک عوام الناس کی ہے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کا کام، اور ایک خواص کا ہے کہ جو ملائکہ کی صف میں ہوتے ہیں. یہ مقام، ہاں مقام الہ ہے. الہ ملکوت کا مقام ہے. یہ جب الہ سے نکلتے ہو تو مقام الہ ہے، یعنی کہ اقراری. جو مقام جبروت ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے، یا ارواح انبیاء ہوتی ہیں. یہ مقام، ہاں یہ مشاہدے کا مقام ہے. اور لطائف میں یہ روح کا مقام ہے. لطائف میں یہ روح کا مقام ہے، کیونکہ لطائف میں لا کا مقام نفس کو فنا کرنے کا، الہ کا مقام عبادت یعنی کہ قلب کا ہے، اور الہ کا مقام روح کا ہے، یعنی کہ ارواح کا مقام. یہ انبیاء کی ارواح کا مقام ہے، مقام جبروت ہے. اور اللہ جو ہے، اللہ جو ہے، یہ مقام لاہوت ہے، مقام بقا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ مقام فنا ہے، کچھ جبروت کو مقام بقا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ مقام بقا ہے، یعنی کہ معائنے کا مقام ہے. معائنے کا مقام ہے، جو مقام سر ہے لطائف میں. پھر مقام ہو ہے، جس کو ہاہوت یا حویت کہتے ہیں. یہ مقام اخفا ہے. آئی نا سمجھ؟ یہاں کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں بزرگ اجاڑ کھیڑا. کچھ نہیں یہاں پر، فنا ہی فنا ہے. کچھ نہیں ہے یہاں پر، کچھ ہی نہیں ہے باقی. بالکل مقام مشکل ہے. حضرت سید احمد کبیر کچھ میں ایک بزرگ تھے. یہ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے. یہ اپنی سیاحت میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. ان کو حکم ہوا کہ ان بزرگ سے جا کے ملو. جب یہ اس بزرگ سے ملے جا کر تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو حکم ہوا تھا کہ وہاں جا کے ملو اور ان سے خدمت کرو. تو وہ
دریا کے کنارے ایک جھوپڑی میں رہتے ہیں جنگل میں، اور جھوپڑی کے باہر انہوں نے سور باندھا ہوا ہے، سور باندھا ہوا ہے، سور۔ اب انہوں نے دیکھا کہ حکم تو یہیں کا ہے، لیکن یہ سور کیوں باندھا ہوا ہے دروازے پہ؟ اب یہ جب اندر پہنچے، اس دروازہ دستخط دی، وہ بزرگ باہر آئے، انہوں نے دیکھا ان کو، او سید احمد، حضرت آپ کو میرا نام پتا؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلی بار دیکھا ہے میں نے تمہیں، لیکن جس نے تمہیں بھیجا انہوں نے تمہارا نام بتا دیا۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ اندر گئے، بیٹھ کر کے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چٹائی رکھی ہوئی ہے اندر، بچھی ہوئی ہے، اس پہ آپ سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک پلیٹ اور ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اور ایک وضو کا لوٹا رکھا ہوا ہے، بس یہ تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ان بزرگ نے، سید احمد کبیر سے کہا، لوٹا اٹھایا آپ نے ان بزرگ نے، اور وہ گئے دریا پہ، انہوں نے پانی بھرا اس لوٹے میں اور لا کے سور کے آگے رکھ دیا۔ سور نے اس میں سے پانی پیا۔ آپ گئے، آپ نے وہ پانی پھینکا اور وہ لوٹے کو کھنگالا اور اس میں پانی بھرا اور آ گئے اور کہا، لو سید احمد کبیر وضو کر لو۔ آپ تو بڑے فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، آپ نے کہا نہیں حضرت میں جا کے دریا پہ کر لوں گا۔ ہم نے دیکھا انہوں نے ابھی سور کو پانی پلایا اس میں سے۔ آپ نے کہا نہیں کر رہے؟ نہیں میں دریا پہ کرنا، دریا کوئی تکلیف ہوگی تمہیں جا کے کرنے پہ، یہیں کر لوں گا۔ نہیں میں وہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ آپ نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ وہاں کر لو۔ آپ نے اسے لوٹے سے وضو شروع کر دیا، وضو کر لیا آپ نے، یہ وضو کرے وہ دریا سے وضو کر کے آ گئے۔ اب یہ بڑے شیشوں پنج میں کہ ان کا وضو تو ہوا ہی نہیں ہے۔ خیر اب اندر آئے جب، تو انہوں نے کہا، انہوں نے بزرگ نے کہا آؤ جماعت کر لیتے ہیں، تم تکبیر پڑھو ہم نماز پڑھائیں گے، حضرت اپنی اپنی پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی 2 آدمی جماعت ہو سکتی ہے؟ وہ تو انہیں تو لوٹا نظر آ رہا تھا، کہنے نہیں حضرت۔ اب دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے انبیاء اور اولیاء کاملین موجود ہیں، سبحان اللہ، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی اسی صف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بزرگ بھی صف میں موجود ہیں، اور آپ آقا جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے سوچا سید احمد کبیر نے کہ جیسے ہی میں نماز پڑھ کے فاضل حضور کے قدموں کو پکڑ لوں گا، سرکار دو عالم کے، مجھے تو موقع مل گیا پہنچنے کا۔ ہاں، تو جیسے ہی انہوں نے ایک سلام پھیرنے کا، جو دوسرا سلام پھیرا تو اسی کوٹیا میں تھے۔ ارے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کیا ہوا مولانا، کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیت المعمور، وہ انبیاء کی ارواح، وہ اولیاء۔ کون سے انبیاء کی ارواح، کون سے اولیاء کی ارواح؟ بھائی تمہارا کچھ تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میں وہی تھا۔ ارے انہوں نے کہا بھائی تم تو میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا میں تھا تو آپ ہی کے ساتھ۔ تو کہنے پھر وہاں کہاں پہنچ گئے تم؟ میں تو یہی تھا۔ اب وہ بڑے شیشوں پر ان کا حضرت مجھے یہ راز بتائیں گے کیا ہے؟ کیا؟ آپ نے فرمایا بتائیں گے۔
اب مغرب کا اذان کا ٹائم ہو گیا، آپ نے کہا حضرت جماعت کرا لیں، آپ نے کہا اپنی اپنی پڑھو. ہاں اب جماعت نہیں ہوگی، اب تو اپنی اپنی ہوگی. اب خیر کوئی بات نہیں، مغرب کا گزرا، صبح فجر ہو گئی، پھر اپنی اپنی پڑھی. فجر میں انہوں نے کہا ان سے کہا رخصت ہو جاؤ. انہوں نے کہا حضرت مجھے یہ راز بتا دیں کیا ہے، یہ سور کیا ہے، یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے احمد کبیر، تمہیں ہمارے پاس بھیجا تھا، ہم تمہیں کوئی مقام عطا کرنا چاہتے تھے، کوئی نعمت دینا چاہتے تھے، لیکن تم نے ٹھکرا دی. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے کون سی نعمت ٹھکرائی ہے، میں نے کیسے ٹھکرائی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لوٹے سے وضو نہ کر کے، ہم تمہارے لیے پانی بھر کے لائے تھے، اگر تم اس سے وضو کر کے نماز پڑھتے تمہیں وہ نعمت حاصل ہو جاتی جو تم نے دیکھی تھی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ میں نے تو وضو اس لیے نہیں کیا تھا، اس نے سور نے پانی پیا تھا اس میں سے. آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اے احمد کبیر دیکھو یہ میرا نفس ہے جس کو نکال کے میں نے یہاں کھڑا کر دیا، میں اس کے ساتھ تھوڑی بارگاہ سرکار میں جا سکتا ہوں، اس کو نکال کے میں نے یہاں کھڑا کر دیا. میں تمہیں اسی مقام میں لے آنا چاہتا ہوں، لیکن اب چونکہ تم نے وہ نعمت ٹھکرا دی، اب نہیں مل سکتا. آئے ہو تم جاؤ، آپ چلتی ہیں. تو بات یہ ہے کہنے کی کہ نعمت اور نصیب دونوں الگ الگ بات ہے. کہتے ہیں بن مانگے ملے موتی اور مانگے ملے نہ بھیک. کسی کو بن مانگے موتی مل جاتے ہیں اور کسی کو مانگے بھوک بھی نہیں ملتی. اب رہ گئی بات دوسری ریاضت کی. تو ریاضت اگر محبت کے ساتھ ہے، کیا محبت کے ساتھ ریاضت، تو یہ بہت جلدی مرحلے طے ہو جاتے ہیں. اور اگر ریاضت محبت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ مرحلے کبھی طے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں محبت شرط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے 3 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن، ایک سنت، اور ایک اپنے اہل بیت. بڑا راز ہے اس بات میں. قرآن حکم ہے، سنت عمل ہے، اور اہل بیت کی محبت تکمیل ایمان ہے. تو حکم کتنا ہو، عمل کتنا ہو، اگر خلوص محبت نہ ہو تو تکمیل نہیں ہوتی. تو محبت کے بغیر عمل مکمل نہیں ہوتا. آئی نہ سمجھ بات. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں ہمیں منافقوں کی پہچان کرنی ہوتی تھی اس میں ہم علی سے ذکر شروع کرتے تھے، علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے، ہے نا؟ ہے نا صحابہ کی روایت. تو ہمیں منافقوں کی پہچان ہو جاتی تھی کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا. دیکھ لو یہ سارے خارجیوں کو دیکھ لو، تم کم وقت ہو. کمال بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے. کچھ لوگ تیری محبت میں اور کچھ تیری عداوت میں جہنم میں جائیں گے.
عداوت میں بھی موجود ہو، محبت والے بھی موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ محبت کے بغیر یہ عمل کی تکمیل نہیں ہوتی. اگر محبت سے عمل ہو تو جلدی مکمل ہوتا ہے، کیونکہ محبت گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ مکے جانے کے لیے ایک چونٹی چلے اور وہ کسی کبوتر پہ سوار ہو، کبوتر اڑ کے مکے پہنچ جائے. تو چونٹی اگر اپنا سفر کرتی تو کتنی دیر میں کرتی، اور کبوتر کے اوپر گئی تو کتنی دیر میں گئی. تو محبت کبوتر ہے، عمل چونٹی ہے، تو بہت جلدی یہ مقام طے ہو جاتا ہے. آئی نا سمجھ بات. تو یہ بات ہے. بس بات یہی ہے کہ کوئی بھی عمل کرو بس اخلاص اور محبت سے شروع ہو جاؤ. اچھا، ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ عمل کا کبھی اختتام نہیں ہوتا. ہم عمل ختم کرتے ہیں، عمل ختم کیسے ہوگا؟ عمل تو تمہاری سانس پر ہی ختم ہوگا تمہارا. ساری زندگی جدوجہد میں لگا، عمل ہی کرنا ہے تم نے، عمل ہی کرنا ہے تم نے. ہاں، کہ اس کے راہ میں مجاہدہ کرو یہاں تک کہ تم فلاح پالو، اور فلاح تمہیں سانس نکلنے سے پہلے نہیں ملے گی. تو ہم تو اس کی ترتیب پر عمل ہی نہیں کر رہے. اس بات پر ہم تو گنتے رہتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے. 40 کب پورے ہو گئے؟ ارے کہاں گنتی، کیسی گنتی؟ محبت گنتی سے تھوڑی ہوتی ہے. آئی نا سمجھ بات. تو بات یہی ہے کہ جب تم اس سے کوئی نعمت چاہتے ہو تو پھر حساب مت رکھو، ورنہ تم ہی خسارے میں رہو گے. ہاں، وہ کہتا ہے جو مجھ سے حساب نہیں کرتا پھر میں بھی اس سے نہیں کرتا. تو جو مجھ سے حساب کرتا ہے پھر میں بھی اس سے حساب رکھتا ہوں کہ بھائی کتنا ہوا آ جا. ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی نعمت نہیں ہے، ذکر خود ایک نعمت ہے. اور جب تم شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے تمہیں حاصل ہو گئی. اس نے چاہا تو شروع ہو گیا. ہاں، کیونکہ یہ توفیق باللہ ہے. اپنی مرضی سے بندہ کر ہی نہیں سکتا. ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام سے ہی، عرفان محبت عام نہیں. اور فیضان جو ہے وہ فرائض ہے. یہ عام ہے. عرفان جو ہے نوافل ہے، محبت سے، وہ عام ہے. لوگ فرض کو قرض کی طرح اتارتے ہیں نا. تو جب ہم فرض کو بھی قرض کی طرح اتارتے ہیں تو پھر کیا بات رہے گی؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نعمت نہیں ملی. اب بھائی جتنا تم نے قرض اتارا ہے فرض کی صورت میں، اس سے زیادہ تجھے نعمت دے چکا ہو. یہی تو اس کا شکر ادا کر لے کہ انہوں نے تجھے انسان بنا دیا. اگر وہ نہ بناتا تو تجھے کیا بناتا پتہ نہیں. وہ بڑی نعمت یہ ہے کہ تجھے اس نے مسلمان بنا دیا. ورنہ تجھے کافر و مشرک رکھتا. تیسری نعمت یہ ہے کہ اس نے تجھے اپنے ذکر پہ لگا دیا، ورنہ غافل رکھتا.
بات یہی ہے کہ جو بھی ذکر کریں ہم یہ سوچ کر نہیں کریں گے کتنے دن کرنا ہے، تو یہ سوچ کر کریں کہ اب ہم نے سانس کے ساتھ ہی کرنا ہے اس کو، اور اختتام اس کا جب ہی ہوگا جب ہماری سانس نہیں ہوگی۔ اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جو پابند کرتے ہیں نا کسی بھی ذکر کا، یہ بھی بات ہے، تو ان کے مرنے سے وہ ذکر منقطع نہیں ہوتا۔ کیوں منقطع نہیں ہوتا؟ کہ وہ ذکر نفس سے روح میں اتر جائے، پھر وہ ذکر نفس نہیں کرتا، روح کر رہی ہوتی ہے، اور جب روح دنیا میں کرنے لگتی ہے ذکر، تو پھر جو نفس کے جدا ہونے کے بعد بھی وہ ذاکر ہی رہتی ہے، وہ اپنے معمول کو نہیں چھوڑتی۔ اور وہ اسی حالت میں اپنے رب کے سامنے جاتی ہے، جب رب کے سامنے وہ ذکر کر رہی ہوتی ہے اس کا، تو پھر اسے نہ سوال نہ جواب نہ حساب نہ کتاب۔ ہم ممکن نہ اس سے کیا حساب لیں گے جو خود ہی ذکر میں ہو۔ یہ بات ہے، ذکر کی بڑی فضیلت ہے اگر ذکر ہم زبان کے ساتھ کریں۔ یہی بات ہے، بس ذکر میں فکر کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ باقی جو بھی آدمی کوئی آیت ہے، کوئی اسم ہے، کوئی ذکر ہے، جس کو بھی لے کے چلتا ہے، وہ اس کا وہی ذکر ہے، اس میں مداومت کرے، کثرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک ذاکر نہیں ہو سکتے، تمہارا ذکر اس وقت تک کا مکمل نہیں ہوتا جب تک لوگ تمہیں ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر مجنون نہ کہنے لگے۔ کیوں؟ اتنا ذکر کرو گے لوگ تمہیں ذکر میں مجنون کہنے لگے۔ تب تمہارا ذکر ہوتا ہے، پھر ذکر کر رہے ہوتا ہے۔ بات یہی ہے، اب ہم ذکر کتنا کرتے ہیں اپنے مطلب کا، کہ 40 بار سورہ مزمل پڑھ لی، 12 بار حزب البحر پڑھ لی، 10 بار یہ پڑھ لیا، 15 بار وہ پڑھ لیا، کہنے کے لو یہ تو سب کچھ کر رہا ہے، جن پھر بھی نہیں بھاگا۔ بھائی تو اس کا مدد کیا تھا، تو جنات کے لیے کر رہا تھا، یہ اور جن تو جوتی سے بھاگ جاتا لے کے شروع ہو جاؤ اس میں اللہ اللہ خیر اللہ، تو پھر ذکر کی کیا ضرورت، جوتی سے چلے جاتا ہے وہ تو۔ اب وہ کیا کہو گے، کس کی عقل پہ داد دینے والی بات ہوتی ہے نا عقل کو۔ تو بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے ذکر کو پہچانو۔ یہ چیزیں دنیاوی معاملات جو ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں، تم نہ پڑھو نہ ذکر کرو تو بھی تمہاری دنیا کا معاملہ چلتا رہے گا۔ آئی نہ سمجھ بات، تم ذکر نہ بھی کرو تو بھی تمہاری دنیا کے معاملات سب چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو ذکر سے دنیا کی کیا معاملہ چلاؤ گے؟ ذکر تو اپنی رب کی یاد کر لیے، اس کو روکو۔ آپ نظر فرمائیں، آپ نے نظر تو کر ہی دیے، بس آپ نظر فرمائیں اللہ ثانی۔ دیکھو بات یہ ہے کہ مرشد تک پہنچنا ہی مرشد کی نظر ہوتی ہے، سبحان اللہ، آئے نا۔ تو بات یہ ہے کہ گرو نانک گزرا نا ایک سکھوں، اس کے پاس ایک چیلا تھا، اس سے ایک دن کہنے لگا کہ نہیں گرو تو مجھے اجازت دے، میں کہیں جاؤں اور کوئی دوسرا گرو تلاش کروں۔ اس نے بولا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تیرے پاس 12 سال سے ہوں، 12 برس گزر گئے، لیکن مجھے تجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، تو کہہ تو صحیح رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی میں تو جتنا جانتا تھا میں نے تجھے بتایا۔ اس نے کہا نہیں گرو یہ بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا تو کامل گرو ہے، اس لیے کہ جو تیرے پاس آئے وہ سب فیض لے کے گئے، سب کامل ہو کر گئے، لیکن ایک میں ہی ہوں جو تیرے پاس کامل نہیں ہو پاتا، کچھ حاصل نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں شاید میرا حصہ تیرے پاس نہیں، کہیں اور دیکھوں جا کے۔
بولا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا اچھا ایک کام کر جا تو میں تجھے کچھ دوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو میری کھٹیا میں جا, ایک لوہے کا ڈبہ رکھا ہے وہ اٹھا لا. تو وہ ڈبہ اٹھا لایا. اس نے کہا ڈبے کو کھول. اس نے ڈبہ کھولا. اس نے کہا دیکھ اس میں کیا ہے. اس نے ڈبہ کھولا تو اس نے کہا ایک پتھر ہے. اس نے کہا نکال اس کو باہر. اس نے پتھر نکال لیا. اس نے کہا یہ درانتی اٹھا کے لا. لوہے کی جو درانتی ہوتی ہے, کرپان کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ لے کر آیا. اس نے کہا اس پتھر کو اس پہ گھس. اس نے پتھر کو ایسے گھسا اس پر, اور ایسے گھسا وہ سونے کی ہوئی. اس نے کہا گرو یہ تو اس کا رنگ بدل گیا. انہوں نے کہا یہ سونے کی ہو گئی. انہوں نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا پتھر. انہوں نے کہا کمبخت پتھر نہیں ہے, پارس پتھر ہے, جو لوہے کی کسی بھی چیز پہ لگتا ہے تو اس کو سونے کا کر دیتا ہے. لیکن تو یہ دیکھ یہ رکھا ہوا قائم ہے. تو اس نے کہا لوہے کے ڈبے میں. تو اس نے کہا اتنے برس کی صحبت اس کو سونے کا کیوں نہیں کر سکی اس لوہے کو؟ دوسری لوہے کی چیز سے تو نے لگایا وہ سونے کا ہو گیا, لیکن یہ اس ڈبے میں ایک عرصے سے رکھا ہوا ہے پھر بھی سونے کا نہیں ہوا ڈبہ. یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں گرو یہ تو سوچنے والی بات ہے. اس نے کہا دیکھ پھر کیا ہے یہ ڈبے میں, دیکھ. اس نے ڈبے میں جھانکا پھر دوبارہ. تو اس نے کیا دیکھا کہ کپڑا بچھا ہوا ہے, کپڑے میں پتھر رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا گرو اس میں تو کپڑے کی تہ بچھی ہوئی ہے, اس لیے یہ سونے کا نہیں ہوا ڈبہ ابھی تک. اس نے کہا تو اس کا مطلب ہے تیرے اور میرے درمیان بھی کوئی تہ ایسی باقی ہے, وہ تہ نکال دے تو سونا ہو گیا. بات یہی ہے کہ وہ تہ جو ہے نا وہ محبت نکالتی ہے. اگر ہو تو کہیں دور ہے, دور نہیں ہوتا, اور نہ ہو تو کتنی پاس ہو, پاس نہیں ہوتا. بزرگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو مکے میں بھی رہ کے خدا نہیں ملتا اور کوئی مشرق میں رہ کے خدا کو پا لیتا ہے. بات محبت کی ہے, توجہ کی ہے, رجوع کی ہے. اسی لیے انسان کہیں بھی ہو, کسی جگہ پر بھی ہو, وہ دور نہیں ہوتا. دوری تو میرے اندر ہے. میں جب دور سمجھتا ہوں تو دور ہوتا ہوں, جب میں دور نہ سمجھوں تو دور نہیں ہوں. میں کہیں بھی ہوتا ہوں, میری نماز ہوتی ہے, لیکن میری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ کعبے کی. کہ میں کیا کہتا ہوں کہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, یعنی کہ مواجہ میرا کعبہ ہی ہوتا ہے. جب میں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں تو کہیں بھی ہوتا ہوں پڑھ لیتا ہوں, ورنہ کعبے میں بھی اگر کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھوں تو نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی. منہ کرنا شرط ہے, یعنی کہ شرط محبت ہے, کہیں بھی ہو. اگر کعبے میں بھی ہوں تو کعبے کی طرف منہ کرنا ہے, اور دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں تو کعبے کی طرف منہ کرنا ہے. تو بات ہے صرف توجہ کی, کہ جب تک تم توجہ میں ہو, محبت میں ہو, تو سب کچھ صحیح ہے, کوئی دور نہیں, کوئی بعید نہیں. محبت کو یہ کمال تو حاصل ہے. رب تمہارا کہاں ہے تمہیں نہیں پتا, لیکن وہ تمہاری شہرک سے بھی نزدیک ہے. جب وہ شہرک سے بھی نزدیک ہے تو کہاں ہے پھر وہ؟ نظر کیوں نہیں آتا, محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ جب تمہاری آنکھ میں بال گر جائے تمہیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. کیوں نہیں آتا نظر؟
اس لیے کہ وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے قریب قربت کی وجہ سے۔ تو رب نظر سے اوجھل قربت کی وجہ سے ہے کہ وہ اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آتا۔ لیکن موجود ہے۔ اب صرف اگر وہ نظر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر محبت سے دیکھا جا سکتا ہے اس کو، کہ انسیت پیدا کر لو، اس سے محبت پیدا کر لو۔ جیسے کہ بال آنکھ میں اپنی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، کھڑکتا رہتا ہے، محسوس ہوتا رہتا ہے کچھ آنکھ میں ہے موجود۔ جب تم انسیت رکھو گے تو وہ ایسے اندر کھڑکے گا، پتہ چل جائے گا موجود ہے۔ بات یہی ہے، خالی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بات، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا ذکر کر لو، کتنا فکر کر لو، کتنی عبادت کر لو، کس کی کری، کیا کری، کیسی کری، جب وہ تم سے پوچھے گا کہ تو کس کی نماز پڑھتا تھا بھائی، کس کے لیے روزہ رکھتا تھا بھائی، تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ نبی نے تو جواب دیا نا، آپ نے، اللہ نے فرمایا کہ نبی تم آئے ہو تو ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ، اسی کے لیے کی تھی نا، تو اس نے قبول بھی کری فوراً۔ اور آپ نے اپنی قبول ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی امت کی بھی قبول کرا لی ہاتھ کے ہاتھ ہی۔ انہوں نے کہا السلام علیکم یا ایھا النبی، آپ نے فرمایا والا عباد اللہ الصالحین، جو نیک بندوں کے لیے بھی تو ہاتھ کے ہاتھ ہی قبول کرا لی وہیں پہ۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ تم کر کس کے لیے رہے ہو۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سب کو پتہ چلے کہ ہم نمازی بھی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ سارا اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم پہ بھروسہ کریں، ایسا اور بھروسہ کریں ہم ان کو کاٹ دیں بھی نیچے سے۔ ہاں اچھا دیکھو، جو حاجی ہوتا ہے وہ یہاں تو پہلے تو انہوں نے ایک بدماشی کی ہوتی ہے، جب وہ حج کر کے آتا ہے پھر اس کے آنے کے بعد 3 کرتا ہے وہ۔ ابھی کیا ہو گیا بھائی، پہلے تو بوجھ اتار ہی آیا، اب تو ہلکا ہلکا لگ رہا تھا مجھے۔ نیا چڑھا ہو۔ ہاں کمال بات ہے یہ۔ حضرت بکر نے حج کیا تھا، حضرت عمر نے حج کیا، حضرت علی نے کیا، سب نے، صحابہ نے کیا، سرکار عالم کے ساتھ حج کیا تھا نا سب نے، سرکار عالم کے ساتھ۔ اس سے زیادہ بڑا حج اور قیمتی حج ہو سکتا ہے کوئی دنیا میں، کائنات میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا حج تھا وہ کائنات کا، کہ اب نہ اس سے پہلے کبھی ایسا حج ہوگا نہ اس کے بعد کبھی ایسا حج ہوگا۔ ایسا حج کیا۔ لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہیں بھی نہیں لکھا حاجی ابو بکر، یہاں الحاج ابو بکر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے نہیں لکھا ساری عمر کے حاجی عمر، یہ تو لکھا ہوا ہوتا کہ حاجی عمر بن خطاب۔ یہاں تو حج کو بھی کیش کراتے ہیں اپنے نام کے ساتھ لگا کے۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ کون سے کفر میں مبتلا ہیں؟ نماز پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، کسی نام کے ساتھ لکھا ہو دیکھا کہ نمازی ابو بکر؟